السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر اور نصرت جاوید صاحب اور میری جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. آج ایک اہم فیصلہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف جو درخواستیں تھیں نصرت صاحب 9 درخواستوں پر سماعت ہوئی اور آج سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ سنایا ہے. فل کورٹ تھا جس نے یہ فیصلہ سنایا. فل کورٹ میں ہمارے پاس 15 ججز ہیں سپریم کورٹ کے اندر, جس میں 3 مختلف 3 پیراگراف پر فیصلہ ہے, 3 شقوں پر. سر پہلا میرا ایک لائن میں اگر سب کو سنا دوں سادہ اردو میں, کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے دوسرا صاحب. میری گزارش آپ سے بھی یہی ہوگی کہ آپ اور میں جب دیکھ رہے تھے تو ہمارے بہت سارے دوست اور صحافی دوست بھی, لیگل ایکسپرٹ تو خیر ان کی مجبوری ہے, صحافی دوست بھی بڑی مشکل اردو میں بات کر رہے تھے اور کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ پا رہی تھی. تو آئی ریکویسٹ یو کہ ذرا سادہ اردو اور سادہ فہم لفظوں میں ہم سمجھائیں گے. تو میں ذرا بتا دیتا ہوں جلدی سے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ سناتے ہوئے پیرا 2 اور 3 5 کے مقابلے میں 10 کی اکثریت سے منظور کر لیا, جبکہ پیراگراف 2 6 کے مقابلے میں 9. میرے بھائی سادہ زبان میں بات کرتے ہوئے عام آدمی کو سمجھانا ہے. اب اس کو کیا پتا پیرا 2 کیا ہے؟ یار کیا مجھے کیا پتا, پھر یہ تو تم نے سمجھانا تھا, سمجھاؤ نا یار. لفظوں میں یہ بتاؤ کہ پیرا 2 کیا ہے, پیرا 3 کیا ہے, پلیز سن لیں. حد ہو گئی. سادہ لفظوں میں بڑا خوش ہوا کہ یار آج بڑی محنت کر رہا ہے. سن لیں سادہ لفظوں میں, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی جانب سے جو منظور ہوا تھا اس کے خلاف جو درخواستیں تھیں ان کو رد کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے. اور وہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے وہ اب سپریم کورٹ نے بھی اس کو کہا ہے کہ جو انہوں نے منظور کیا ہم اس پہ کوئی اس کے خلاف عام آدمیوں کے لیے جی میں بتا دوں, میرا بھائی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر پارلیمان کوئی قانون بنا دے ایکٹ تو اس ایکٹ کا بھی حوالہ دے دینا. تو یار ایکٹ جو ہے عام آدمی کو ایکٹ اور قانون کا اور بل کا نہیں فرق پتا ہوتا کہ ایک منتخب پارلیمان اگر کوئی قانون بنا دے تو اس کا احترام واجب ہے, اس کو ایسے ہی ہوا میں ہم نہیں اڑا سکتے. یہ ایک 10-5 کی اکثریت سے یہ ایک قسم کا اصول طے ہو گیا ہے. اب آپ بتائیے پیرا 2 اور 3 اس میں جو نہیں ہوا وہ یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ماضی میں فیصلے ہوئے ہیں 183 والے, وہ اس پر 183 سے جی مراد یہ ہے سر کہ جو بھی سپریم کورٹ از خود نوٹس کے تحت فیصلے لیتا رہا ہے اس کے بارے میں ماضی کے حوالے سے, فرض کرے آج سے 5 سال پہلے کو فیصلہ لیا تھا سپریم کورٹ نے تو اپیل نہیں کی جا سکتی. لیکن اگر اب کوئی ایسا فیصلہ ہوگا, یہ ہے پیرا 2 اور 3. بالکل ایسا نافذ العمل جو ہے وہ جس دن سے یہ قانون بنا ہے 20 اپریل ہے, اس دن سے آگے جو فیصلے ہیں اس پہ ہوں گے. اچھا 184(3) جو ہے یہ ہے کیا, ذرا وہ آپ بہت اس پہ بات کرتے ہیں. بیرسٹر عدنان حیدر صاحب, اللہ کرے LLM تو کر لیا, رجسٹری بھی کر لیا. میں عرض آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں, جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عام آدمی جو ہمیں دیکھنے بیٹھا ہے وہ یہ اس میں ہمیں جاننا چاہے گا کہ بھائی اس میں اس کے لیے کیا ہے. میں ایک چیز کلیئر کر دیں, یہ جو 184(3) اور جو چیف جسٹس ہر گزرتے ہوئے کہتے تھے کہ مجھے یہ رنگ اچھا نہیں لگا میں 100 موٹو لے لوں گا, یہ بھی ختم ہو گیا اب. بالکل دیکھیے سیدھی سی بات ہے, چیف جسٹس کو تقریباً افتخار چودھری صاحب نے فرعون جیسے اختیارات از خود کے رہ دے اپنے لیے لے لیے تھے. اچھا انہوں نے تو ڈنکا بجایا اور ان کے پاس یہ جواز بھی بنتا تھا کہ وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ عوامی تحریک کے بلبوتے پر ریاست ہوگی ماں کے جیسی. ویسے جنرل کیانی سے فون کروا کے کہ جی کام ہو گیا تھا گزرانے تو کہ نا وہ تو ایڈے بڑے جمہوریت دے چیمپئن سن ماشاءاللہ. بہرحال لیکن اس کو انتہائی ایک کروڑ جوک کی صورت جو ہے وہ ساکہ مثال بابا ڈیم نے دی کہ کبھی عدالت میں گھس رہے ہیں منہ پہ وہ یعنی جونیئر ججوں کے مار رہے ہیں ہسپتالوں میں, اور پھر وہ برتن پھینک رہے ہیں کہ جیسے خلیفہ ہارون رشید رات کو بھیس بدل کر
تو عوام کا کوئی حلیہ ولیہ حالات معلوم کرتے تھے. یہ صاحب دن دہاڑے اپنی اینک لگا کے اور کوٹ پہن کے اور یہ وہ ایک عجیب سے وہ کالی اینک کے ساتھ ان کا چہرہ یوں ہو جاتا تھا, یوں لگتا تھا جیسے خدا نخواستہ اینک بھی بڑی لگاتے تھے, بھوت یا روح جو ہے وہ اینک بھی اور اب مجھے وہ شیکسپیئر کے ہیملیٹ کی ابتدا یاد آ جاتی ہے کہ جس میں وہ اس سر کا باپ. میں آپ کو اچھا نہیں, میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, میں کیونکہ ان کی عدالت میں پیش ہو چکا ہوں, جس قدر وہ تذلیل کرتے تھے سامنے کی. اچھا لیکن صاحب اس میں جو سب سے بڑی جو بات ہوئی ہے یہ پاکستان کو 2-3 پھر اپنی مرضی کے یعنی بینچ بنا کے تو فیصلے کر لینے. اس میں دیکھو عدنان جو بہت نقصان ہوا ہے, سب سے بڑا مسئلہ ریکارڈنگ. سر میں اسی لیے آنا چاہتا ہوں, آپ نے اس میں بہت دفعہ بات کی. ریکارڈنگ میں نے اتنی مرتبہ بات کی کہ اگر اس کو نہ روکا جاتا اور جن مشکلات سے ہم نے 100 جوتے اور 100 پیاز کھائے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ اگر ریکارڈنگ کا منصوبہ ایز اٹ از چلنے دیا گیا ہوتا تو اس وقت پاکستان کن حالات میں ہوتا. ہم شاید IMF کے پروگرام میں حالات بہت بدل چکے ہوتے, بہت بدل چکے ہوتے. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے جس پہ میں کہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ سلام کے مستحق ہے. صاف بات, کوئی بھی شخص اس کے پاس ایک اختیار ہونا کاغذات کے مطابق, آئین اور قانون کے عین مطابق اور روایات کے بھی عین مطابق, تو وہ بھائی وہ اپنے پاس آئے یہ خدائی اختیارات ہاتھ سے نہیں دیتا جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیے. اس سے پہلے یہ حرکت ایک ایسے شخص نے کی ہے جس کا میں ذکر کروں گا تو لوگوں کو شاید پسند نہیں آئے گی. صدارتی اختیارات تھے تو آصف علی زرداری ایوان صدر میں بیٹھا ہوا اپنی پارٹی کو زور دے رہا تھا کہ یار جلدی سے میرا اختیار دو, پارلیمنٹ کو دو. ہمیں آج کے فیصلے نے پارلیمنٹ کی سپرامیسی نہیں, لیکن یہ سپرامیسی ممکن نہیں تھی اگر وہ چیف جسٹس جن کو ورثے میں یہ اختیار ملا ہے اور کم از کم ہماری حالیہ تاریخ میں وہ فرعونی اختیارات جس کو افتخار چودھری صاحب, ثاقب نثار صاحب بے درسی تھے اور ثاقب نثار کی صورت میں جوکروں کی طرح استعمال کرتے رہے, اور اس میں ایک ایسے فن خوان بھی تھے جنہوں نے ایک فیصلہ لکھا تھا وہ نواز شریف کی نااہلی والا حیف ہے اس قوم پہ. ان کے سامنے جب رکھا گیا نا کہ یہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے کہ نہیں, انہوں نے فوراً وہ گرنیڈ کی وہ پن نکال کے نا پارلیمان, وہ نہیں آیا فیصلہ تو اسی کرو, میں نہیں کر رہا. اتنا فن خوان تھا وہ, مجھے اور تمہیں کہنے والا حیف ہے اس قوم پہ. یہ کھوسا صاحب اتنے بڑے, اس کی اپنی کریڈیبلٹی یہ تھی, اتنے بڑے فن خوان تھے کہ بڑے گھر کا ٹائم آیا تو دروازہ ادھر, تو یار لینا فیصلہ کر رہا کہ ایکسٹینشن ٹھیک ہے نہیں, اور باقاعدہ گرنیڈ کھولا اور پارلیمان پہ پھینک دیا. ٹھیک ہو گئی بات. اب یہ ہے, میں دوبارہ کہتا ہوں, دیکھیے انتہائی عزت اور احترام سے لوگوں کی اکثریت, وکلاء کی اکثریت, حتیٰ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے مداحین کی اکثریت بھی یہ کہتی تھی, وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہوتا ہے لون ولف, کہ یار یہ بندہ لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتا. بعض اوقات بہت سارے جو اپنے آپ کو خود کو ایماندار باصول لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ عموماً یعنی کہ تنہا ہی ہوتے ہیں. تو یار یہ بہت مشکل ہوگا. لیکن دیکھیے یہ فیصلہ 10-5 سے ہوا ہے, 15 سے ہوتا نا تو مزہ آ جاتا. یار اب یہ بھی ایک زیادتی ہے. دیکھیے اگر ہم واقعی تقصیریت پر ایمان رکھتے ہیں, اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یار رائے مختلف ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ افتخار چودھری صاحب نے بھی تو یہ ظلم کیا تھا نا, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر یہ بندیال صاحب کیا کرتے تھے, یار اس سے جان ہی چھوڑاؤ تو ہم خیال جاجی بٹھا لو. ہاں وہ ختم ہو گیا, اب یہ کہانی ختم ہو گئی. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک سپریم کورٹ ہائیسٹ کورٹ ہے. اچھا اب یہ دیکھو اس میں جو آخری ہے, دیکھیے ایک بڑا بنیادی مسئلہ اس پہ آتا ہوں, اس پہ آنا ایک اور چیز بتاؤں, بڑا اہم ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں اس کو بعد میں. یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, سننے والے بھی جانتے ہیں کہ کورٹس کو پولیٹیسائز کیا جاتا تھا, اور خاص طور پہ میں مطلب آف کورس اگر یہ توہین نہ ہو تو جتنے ہمارے سابق چیف جسٹس جن کے آپ نے بھی حوالے دیے وہ مینج کر لو, پورا سپریم کورٹ ہی مینج ہو جاتا تھا. آج کے فیصلے نے وہ جو سپریم کورٹ کی طرف ایک دروازہ کھولتا تھا پولیٹیسائز ہونے کا اور چیف جسٹس صاحب کو کنٹرول کر کے سارے فیصلے کنٹرول کرانے کا, تو بند ہو گیا. اس میں بہت فرق پڑا. دیکھیے اور میں پھر اس میں کہتا ہوں چیف جسٹس صاحب آج خود اور ریپیٹڈلی کہتے رہے, وہ یہ کہتے رہے کہ یار
جو لوگ اس قانون کے خلاف گئے ہوئے تھے یار اختیار تو میرا چھینا گیا ہے تو آپ کا کیسے حق مجروح ہوا؟ وہ بار بار بیچارے کہتے رہے کہ مجھے سمجھائے نا کہ یار اگر میں اپنے اختیار کو اپنے دو سینئر ججوں کے ساتھ بانٹ کے تو یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ہوتا یہ رہا ہے کہ یار لوگوں کے سائلین کی درخواستیں، ان کے مقدمات جو نسلوں سے چل رہے ہیں، ان کی فائلیں اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور جج صاحب کو اچانک فیصلہ آیا، پتہ چلا کہ یار یہ ذرا ایک پاپولسٹ کازا اٹھا لو، آج خود نوٹس لو، اور ٹکر پہ ٹکر چل رہے ہیں، اور وہ ایئر ٹائم پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ دیکھیے عدنان بھائی، ہمیں اس بات کی تعریف کرنی چاہیے کہ ایک تو جج صاحب نے خود اپنے وہ کیا، اس تاثر کو غلط ثابت کیا کہ وہ کوئی لون ولف ہے جو اصولوں کی بنیاد پر خود کو یکا تنہا دیدہ بار ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارا تمام اراکین بیٹھ کے فیصلہ کریں، اور اس کو تاریخ میں پہلی مرتبہ، جو کہ امریکہ جیسے جمہوری ملک میں بھی سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست سب نے دیکھی، پورے پاکستان نے دیکھی، اس کی وجہ سے مجھے اگرچہ تھوڑی سی ایک حوالے سے مایوسی ہوئی۔ کیوں یار میرے اچھی بات تھی نا نہیں، سنو، میرے جیسے سادہ لوگ، اور میرا خیال ہے کہ عام افراد کی جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کی اکثریت بھی یہ سمجھتی ہے کہ یار یہ جو جج صاحبان ہوتے ہیں ان کی اپنی کوئی رائے، اپنی پسند، اپنی ترجیح نہیں ہوتی، ان کے روبرو جو معاملہ جاتا ہے وہ اسی پہ دیکھتے ہیں، وہ اس کی حمایت اور مخالفت میں جو دلائل آتے ہیں ان کو سنتے ہیں، سن لینے کے بعد وہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے سامنے پیش ہوئے دلائل کو آئین اور قانون کی کسوٹی پر یعنی کہ پرکھ کر کوئی فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔ اس میں یہ ہوا کہ جس دن سے یہ کارروائی شروع ہوئی ہے اس دن سے ہی ثابت ہو گیا کہ یہ فلاں ججز جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں کہ جی پارلیمان نے منتخب، میرے اور آپ کے ووٹوں سے منتخب ہوئے افراد نے یہ قانون بنا کر ہماری آزادی میں مداخلت کی ہے، خود مختاری کو چیلنج کیا، ہماری خود مختاری کو چیلنج کیا ہے، ہمیں رولز کے، ہمیں لگام ڈالنے کی کوشش ہوئی، اور وہ لوگ مسلسل، اور دوسرے بھی، ایک اور بھی اس میں کنفیوژن، دوسری طرف کا بھی، میں یہ نہیں کہ ایک طرف، ٹھیک ہے، وہ دونوں ان کے مخالف رائے بھی تھی۔ اب کیا ہو رہا تھا، لوگوں کو یہ پتہ بھی چلا نا سر کہ یار وکیل جو ہے وہ کھڑا ہے، تم اگر اس قانون کے حامی جج ہو تو تم اس کو سوال کی شکل میں دلیل دے رہے ہو، اور یہ ہوا میں ہے، اگر اس کے مخالف، اور یہ ہوا ہے، اس سے میرا یہ خیال ہے کہ کوئی اچھا تاثر نہیں گیا ہے۔ لیکن ایٹ لیسٹ قوم کو پتہ لگا کہ کس کی کتنی کیپیسٹی ہے، وکلا کی طرف سے بھی، اور یار بابو اس کو آگے بڑھتے ہیں، بہتر ٹائم بھی بڑا شارٹ ہوتا جا رہا ہے میرے پاس۔ کہ یار ایک بڑی ڈیبیٹ چلتی تھی، آپ نے بھی آئینی ترمیم کرنے کی ضرورت پہ کافی کالم لکھ ڈالے ہوں گے کہ اس کے لیے تو مجھے آئینی ترمیم چاہیے، ایکٹ آف پارلیمنٹ سے کیا ہو سکتا ہے، آئین چیلنج ہو جائے گا، آئین سپریم ہے، وہ جیسے الیکشن پہ بھی ہم بات کرتے ہیں نا، وہ تو الیکشن ایکٹ میں بہت ساری ایسی تو چیزیں ہیں وہ کہ کلیئرٹی ہو گئی، یہ اب سادہ اکثریت سے قانون سازی ہو سکا کرے گی۔ اس میں یہی ہے کہ سبجیکٹ ٹو لا، دیکھیے یہ ہے نا کہ ایک آئین میں جو کچھ لکھ دیا گیا ہے، پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا نا۔ ارے برادر سنو نا، جیسے مثال کے طور پر آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی 90 دنوں میں الیکشن ہونے ہیں، اس کے آگے پیچھے کی جو ہے شقیں، اسی لیے آپ نے دیکھا بحث ہوتی رہی، جو لوگ تو چاہ رہے تھے جلد از جلد الیکشن ہو، وہ کہتے جی 90 روز لکھے ہوئے، یہ کیا بات ہوئی، ہوتا رہا ہے نا، اس میں کلیئرٹی نہیں تھی۔ لیٹس بی آنیسٹ، اس لیے کہ ہم آئین کی دوسری شکیں جو ہے وہ نظر انداز کر کے اپنی پسند، یہ بالکل ایسے ہی ہے، مت جاؤ نماز کے پاس، وہی جو ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ کو بہت ایزی لے لیا کرتے تھے، یہ تو سادہ اکثریت سے بنا ہوا، اس کی اتنی ویلیو نہیں۔ ہاں وہ آج اس فیصلے نے، آج کے فیصلے نے یہ ثابت کیا ہے کہ منتخب پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کا احترام لازمی ہے، اس کو ایسے ہی آپ اٹھا کے لڑکی کی ٹوکری میں نہیں پھینک سکتے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ مستقبل میں ریورس بھی ہو سکتا ہے، مشکل ہوگا، کیونکہ دیکھو نا یہ جو بے قدغن لگی ہے نا کہ 3 ججز جو ہیں سینئر ترین، چیف جسٹس اور ان کے ساتھ اس کے بعد دوسرے وہ مل کے آج خود کسی بات کو لیں، تو اب یہ 3 بندوں کا ایک ہی مقام پہ کھڑے ہو جانا ذرا مشکل ہے نا۔ دیکھو نا کہ اس وقت بھی 10 اور 5 کی تقسیم تو ہے، تو مطلب 2-1 کی تقسیم تو رہے گی ہر وقت۔
مقصد جو تھا ایکٹ آف پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا، اس فیصلے کے بعد کیا وہ، کیونکہ پی ڈی ایم نے کیا نا، اتحادی کو سب نے کہا جی ایک مقصد کے تحت پریکٹس اینڈ پروسیجر. اب اس میں کئی ایسے موضوعات ہیں، جیسے مثال کے طور پر، میں تو وکیل نہیں ہوں، میرا اپنا خیال ہے کہ جیسے بندیال صاحب جاتے جاتے شارٹ اینڈ سویٹ جو فیصلہ کر گئے، ترش بھی ہو سکتا ہے. تو وہ جو ہے اس کے بعد وہ ہوگا کہ جی وہ تو انہوں نے جس انداز میں یہ فیصلہ لکھا ہے وہ چیلنج ہو سکتا ہے. ہاں وہ 20 اپریل کے بعد ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، نیب کا جو انہوں نے قلعدم قرار دیا ہے، بھئی اگر پارلیمان کا بنایا ہوا قانون جو ہے وہ بالا تر ہے، وہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے، وہ بھی چیلنج ہو سکتا ہے. تو یہ اور بڑی، ہوگا. بھائی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ ہو سکتا تو ہے نا، ہوگا چلو، نہیں، لیکن مجھے نظر بظاہر ایک غیر وکیل ہوتے ہوئے، محض ایک صحافی کے طور پر جو عدالتی معاملات پہ نگاہ رکھتا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت ساری باتوں میں جس نیت کے ساتھ ماضی کی حکومت نے یہ قوانین بنائے تھے، ظاہر ہے ان کی سیاسی ترجیحات تھیں، خالی پارلیمان سے محبت تو نہ تھی. اگر پارلیمان سے محبت ہوتی ان لوگوں کو، یہی تو ان کی 2 نمبریاں ہوتی ہیں. تو ابھی سینٹ کا اجلاس نہیں بلا رہے، اس وقت کتنی ضرورت ہے، کتنے اہم فیصلے ہو رہے ہیں. اکلوتا منتخب ہاؤس ہے، اس کا نہیں بلائیں گے. اور اس میں آپ کی ناظرین، یہی ان کی 2 نمبری ہے. سینٹ کو ایسے مت لیجئے گا، سینٹ میں بھی آپ کا اور میرا ووٹ ہوتا ہے. ارے بھیا، ہمارے منتخب نمائندے تو ان کو ہمارے وفاقی نمائندہ ہے سینٹ، ہمارے منتخب اور کرتا ہمارے نمائندے ان کو نمائندہ کرتے ہیں. اور ہمارے جو مسائل ہیں، مثال کے طور پر یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایک فیصلہ لیا گیا ہے نا کہ جی آپ نے اس ماہ کی آخر تک، یعنی 31 اکتوبر تک تمام افغانی جو نام نہاد، حالانکہ غیر قانونی افغانی ٹیکنیکلی جو ہم نے ایکسپلین کیا، غیر قانونی. اب اس فیصلے کے بہت سیریس ریپرکشن ہیں. یہ تو ٹکر بھی ٹی وی پہ چل رہے ہیں نا، افغانی باشندے، غیر قانونی افغانی لفظ. اچھا، اب یہ کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ اس فیصلے کی باریکیاں جو ہیں وہ سینٹ میں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں بلوچستان، ارے بھائی صرف ایک چیپٹر آپ کھول کے بیٹھے، یہ جو ہمارے باقی دیگر مسئلے ہیں، کم از کم منتخب نمائندوں کی بحث تو اس پہ ہوتی نا. بھائی آپ یعنی کہ کیوں، مثال کے طور پر ٹائم کم ہو رہا ہے. چل ایک سوال لے لوں جلدی سے، پلیز، کیونکہ ہم جس ٹاپک پہ اس پہ رہے نا، بریک سر میں ٹاپک پہ تو رہے. سر، چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات محدود کر دیے گئے، تو ان کی پاور آف کورس کمزور ہوئی. سپریم کورٹ کی پاور، سپریم کورٹ کی پاور اب بلکہ زیادہ طاقتور ہو گئی، کیونکہ یہ ایک شخص کی بجائے ادارے کی قوت ہو گئی. اب سپریم کورٹ ایک اجتماعی ادارے کے طور پر زیادہ طاقتور ہے. یہ پہلے تھا کہ چیف جسٹس ہے، جب تک یہ چیف جسٹس ہے یہ فرعون ہے. تو یہ بار بار ہم خبریں سنتے تھے کہ اختلاف ہے، گروپ بندی ہے. ارے بھائی سیدھی سی بات ہے نا، پہلے تو یہ تھا کہ چیف جسٹس تھا، اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں کتنے باس، وہ آپ کو یعنی بینچ پہ نہیں کسی پہ بٹھا رہے. سر ویری رائٹ، اپنے ہم خیال بٹھا کے فیصلے کیے چلے جا رہے ہیں، جیسے ہوتا رہا پچھلے 2 سال ہم نے دیکھتے رہے. ایک بریک لے لیں جلدی سے. ویلکم بیک. دوسرا صاحب دیکھیں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ نواز شریف ایک بڑے آج کل نواز شریف آج کل تو کافی، تم جہاز میں تو نہیں جانا چاہتے؟ وہ دبئی والا جو ہے وہ تو بڑی، وہ نہیں، اتنے اوور بکنگ ہو گئی سر. اچھا نہیں گنجائش آ رہی؟ نہیں لوگ تو پڑھیں یار کاش کہ میری واقفیت ہوتی پی ایم ایل این میں کسی سے. آپ بڑے باعمر صحافی ہیں، یہ صحافیوں کو شوق کیوں ہوتا ہے جہازوں پہ ساتھ آنے کا؟ اس سے کیا کچھ مل جاتا ہے؟ نہیں، اس میں لوگوں کی نگاہ میں یہ آتا ہے کہ شاید وہ یعنی دیکھو، ہو یہ ہے کہ آج کا شوشا کا زمانہ ہے نا، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس جہاز میں موجود نہیں تو آپ صحافی نہیں. اس کا مطلب ایک تو آپ صحافی نہیں، دوسرا اگر آپ صحافی ہیں تو اس قابل نہیں کہ نواز شریف صاحب آپ کو اپنے منہ لگائے، آپ سے بات کرنا پسند کریں. ہاں، تو اس کا مطلب ہے اور دوسری بات، اگر فرض کرو اسی عالم میں چیئرمین تحریک انصاف آ رہے ہوتے تو ادھر بھی اتنا ہی رش ہوتا ان کے یعنی چاہنے والوں کا. اب اس طرف ایک اور مسئلہ کھٹائی میں ہو گیا ہے نا، یہاں پہ اب یعنی تاثر یہ بن رہا ہے
کہ میاں صاحب تو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں ہاں تو لہٰذا بہتر ہے کہ انہوں نے جہاز تو اترتے نظر آئیے تاکہ وہ بعد کلرک شلرک یہ وہ پتہ لگے اور جی اب جی تھی تو جہاز کیسا میاں صاحب دے ہاتھ کہہ یار ادرا فائل تے کرنا یہ وہ لیکن اچھا لانگر بینیفٹ میں دیکھیں تو یار صاحب بات سنو اچھا اگر میرا دل کرتا یار دیکھو میں تقریباً میاں صاحب کا ہم عمر ہوں تقریباً نہیں آپ ان سے چھوٹے ہوں گے ان سے چھوٹا ہوں تو لیکن یار دبئی تک جانا ہے تو دبئی کی اللہ کی قسم سے میں ٹکٹ گل سنو تسی تے میں ایسے صحافی ہیں ساؤں تو دبئی نہیں لے جائے گا نہیں وہ میں اللہ کی قسم سے اپنی ٹکٹ پہ جاؤں گا بس وہ جہاز میں بٹھا دیں سر پکی گل ہوتے سیٹ نہیں ہے اسے سیٹ نہیں ہے مطلب ایسے ایسے لوگ مطلب ساڈی واری آئی تے کگو بول میں میاں صاحب بڑے دوستی کر لے لوری نہ لگا کیا گل اللہ بچائے ہم اپنی خبر کے ساتھ ہیں ہم کسی جہاز کے ساتھ نہیں میں I'm joking یار obviously you know دیکھیں جی میں نواز شریف ہمیں نہ لے کے ہیں جہاز پہ ضرورت بھی نہیں مجھے تو ان کی سیاسی بصیرت کو مجھے آج دل کر رہا ہے میں سلام پیش کروں وہ کیسے اور آج تو ہم نے بھی وہ ہے کہ جیسے آپ کو پچھاڑ دیا نا ہم نے کس کو نواز شریف نے ان کی سیاسی بصیرت نے اور آج جو فیصلہ کس کو بچاڑ دیا ارے بابا وہ پچھلے سیگمنٹ میں ایک بات رہ گئی تھی مجھے آپ کو بتانے جی جی بتائیے وہ جو پچھلا سیگمنٹ ہم نے کیا ہے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر والا او بھائی اس سے تو نواز شریف کو ریلیف مل رہا ہے کیا ادھر سے روانہ ہوئے یہاں سے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا تو دس از اے گڈ نیوز فار اچھا اس کا مطلب یہ 15 کے جج ملے ہوئے تھے ادھر بھی لفافہ چل گیا کیا یار تم امپلائی کر رہے ہو خدا کے لیے نہیں آپ غلط پورٹرے کر رہے ہیں دیکھو غلط شکر کرو کہ قاضی فائز عزت جیسے ارے بھائی غلط پورٹرے نہ کریں تم امپلائی یہ کر رہے ہو کہ انہیں پتا تھا یہ وہ کیا لکھیں گے جواب میں انہیں جب پتا چلا کہ آج فیصلہ آنا ساتھیوں جہاں دیا کیا بات کر رہے ہیں آپ تاریخ پڑھتے ہیں پر یاد نہیں رکھتے اچھا نواز شریف مقدر کا سکندر ہے اتنی اچھی تقدیر اتنے اچھے وہ گڈ لک ہے انہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی کہ تقدیر ہمیشہ ان کے حق میں فیصلے کرتی ہے ایسے ہمارے ہاتھ کڑی لا کے جہاں سے پہلے اس دن مقدر کتنے گیا بات یہ ہے دیکھیں سکندر کبھی کبھی چھٹی پہ بھی جاتا ہے ظاہر ہے اچھا مقدر کا اچھا مقدر نہیں میرا میں تو دیکھو تمہیں میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے میں تو میاں صاحب کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں گاڈ سے کیا بات کرتے ہو میں تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ یار میری دانش میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی 2017 میں ثاقب نثار نے مل کے ان کو اس طرح گھیر کے اور یعنی کہ نامہ پہ نام پہ جو کیا وہ برا کیا اس میں میاں صاحب کی صرف ایک قصور تھا اور میں ان دنوں میں ٹی وی پہ ہوتا تھا میں اعلان کہتا تھا کہ بطور وزیر اعظم آپ کو جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی کے آگے نہیں پیش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے انہوں نے قانون کا احترام کیا یار نہیں تو بھائی استعفیٰ دے کے کر لیتے نا قانون کا احترام Why you were appearing اس کے بعد یہ ہوا کہ اب ایس ایچ او کے آگے بھی وزیر اعظم کو پیش ہونا پڑتا ہے پھر اب کیا ہوگا اچھا خیر بتائیے آپ دیکھیں آپ نے میرا پوائنٹ ہمیشہ پیچھے رہا جی جی نہیں پورے گئے اب آپ دیکھیں جی آپ کو بڑا اعتراض تھا جو آج لال ٹائگ میں نیلے کوٹ میں ملبوس کیا اعتراض تھا شخص بیٹھے ہیں یہ کہتے تھے کہ نواز شریف نہیں آئیں گے اور نواز شریف نے لندن چھوڑ دیا خدا کا واسطہ ہے ہمیشہ یار یہاں پہ دیکھو عدنان میری تم سے یہی ایک شکوہ اور شکایت ہوتا ہے آپ نے نہیں کہا میں نے یہ کہا تھا کہ انہیں نہیں آنا چاہیے یہ دو چیزیں ہیں کہ نصرت جاوید کہہ رہا ہے کہ ان حالات میں میاں صاحب اگر آئیں گے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے ان کی جماعت ان کے ووٹ بینک کو 16 مہینوں کی حکومت میں تباہ کر چکی ہے انہیں نہیں آنا چاہیے لندن میں رہے واک کرے اس کے بعد میں نے یہ کہا اس کے بعد پھر میں نے یہ بھی کہا نہیں اب جب الزام لگا تو پورا سنو پہلے اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ عدنان مگر ناؤ ہی از اوور کمیٹڈ اب اگر یہ نہیں آئیں گے تو پھر لوگوں کو یہ لگے گا کہ بکری ہو گئے اچھا اب آپ نے کہا کہ انہیں نہیں آنا چاہیے آپ کی خواہش ہے دبئی سے پاکستان لاہور آنے کی تو اس جہاز میں ایک ہی سیٹ خالی ہے تو سیٹ تو انہوں دے کے نواز شریف واپس نہ چلے جاؤں نہیں اب تو اگر وہ میں تمہیں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اگر وہ نہیں آئیں گے بیکاز ناؤ ہی از اوور کمیٹڈ تو اس میں یہ ہوگا کہ ڈر گئے اور جو ڈر گیا وہ مر گیا سر دیکھیں ایک شخص جو لندن سے چل پڑا ہے نا وہ پاکستان آئے گا وہ یار میں تو ایک شخص جس پھر اب آپ یعنی غلط انٹرپریٹ کر رہے ہو نا میں تو ریپیٹڈلی یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنے اوور کمیٹڈ ہیں کہ وہ آ رہے ہیں تم کو آنا ہوگا
सीधी सी बात। तो आ रहे हैं ना सर, हाँ, तो आ रहे वो हैं। आ रहे हैं ना। नो, व्हाट द नेक्स्ट स्टेप? अब हम तो ये इंटरप्रिटेट कर चुके हैं इस फैसले से, और फैसले में भी यही है कि वो जो लफ्ज लिखा हुआ उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिवली, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ बर बिनाए माजी इत्तलाक नहीं हो। ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 20 अप्रैल ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ फैसला है नवाज शरीफ की नाअहली वाला। वो तो हाँ वो 62 खोसा साहब कर 1 चुके F। हैं। उसमें उनका जवाब ये होगा कि चूंकि आज के फैसले में 10-5 की अक्सरियत से ये तय हो गया है कि आइन और कानून की रोशनी में अगर एक पार्लियामान ने कानून बनाए तो वो ये कहेंगे कि जी एक्ट है, इलेक्शन एक्ट। तो यही पार्लियामान जिसने ये प्रोसीजर वाला कानून बनाया था वो ये कह गई हुई है कि साहब ताहयात नाअहली नहीं होती, ताहयात नाअहली की तो वो 5 साल जो है वो मियाँ साहब को चूंकि पूरे हो चुके हैं। हाँ, अच्छा वैसे 62(1) F को पढ़े ना, उसकी असल अंग्रेजी में भी तो डिफाइंड नहीं है कि कितने साल की नाअहली है, ना उसमें लिखा हुआ फॉर लाइफ। देखिए यही बात मैं अपने ज़हन में, अगर आप इस वक्त मुस्लिम लीग के हामी हैं और आप अगर इसहाक डार साहब जैसे, क्योंकि उनकी मैशत तो आपने देख ली कितनी उनकी अपनी मैशत भी डूब चुकी है, उन्होंने पाकिस्तान की भी उनकी डुबा दी। जाती मैशत को कुछ नहीं हुआ माशाल्लाह। ऐसी बात ना किया करें। ये हमारे जो हुक्मरान होते हैं उनकी जाती मैशत कभी नुकसान में नहीं रहा करती। वो आते ही उन्होंने पहला काम पहले वो जो उनकी हुआ था वो सारा पहले उन्होंने वो बहाल किया था, और बाकी उनके बेटे बहुत ज़हीन बहुत फतीन हैं। तो वो एक्चुअली भी हैं यार, अगर आपके वालिद फाइनेंस मिनिस्टर हो तो आप वैसे ही ज़हीन हो जाते हैं। चलिए आप छोड़ा करें ना आगे बात। अगर तेरे वालिद साहब नहीं रहे फाइनेंस मिनिस्टर तो मेरा क्या कसूर है, मेरे वालिद भी नहीं रहे जी। अच्छा बहरहाल यार क्यों वक्त ज़ाया करते हो? ठीक है। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ मेरे प्यारे भाई कि अगर आप मियाँ साहब के दिल से दीवाने हैं तो आप इस वक्त ये कहेंगे कि साहब आज का जो फैसला आया है उसमें ये कहा गया है कि आइन की तशरीह के लिए, वजाहत के लिए अगर पार्लियामान एक कानून बनाए तो वो वाजिब है, वो जायज़ है। और चूंकि इलेक्शन कमीशन में वही नेशनल असेंबली और वही सेनेट जो ये वाला लॉ बना के गई थी, इसको 10-5 की अक्सरियत से कहा गया है कि साहब ये ठीक है, ये उस पर इम्प्लीमेंट होगा वो जो 62(1) तो इसलिए वो जो फैसला है कि जी अगर 5 साल की आपकी नाअहली खत्म हो गई है, यानी आपको 5 साल पहले नाअहल किया गया था, अब आप इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल हैं। अगर आप मुस्लिम लीग के हामी हो तो आप ये, आपको वैसे क्या लगता है कि नवाज शरीफ मेरा अपना वाकई ख्याल, हामी हैं, चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं? देखिए ख्वाहिश तो होती है कि जी यूं मुझे किया था तो मेरी एक अपनी ईगो आपने बहाल करनी है, लेकिन मैं ये समझता हूं जहां पे मियाँ साहब को असल डैमेज हुआ है, असल डैमेज ये हो गया तारीख के तौर पर अगर देखो तो। अब मैं तुम्हें सीरियसली कह रहा हूं, कोई इसमें हंसी मजाक बेतंज की खुदा का वास्ता गुंजाइश न लाना। एक चीज होती है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोस्टेरिटी, तारीख। अब वो अपने कागजात नामजदगी दाखिल करते हैं, नवाज शरीफ साहब वो मंजूर भी हो जाते हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं, वो कौमी असेंबली के रुकन भी बन जाते हैं। कौमी असेंबली के रुकन बनने के बाद ऐसी सूरत हाल बनती है कि वो पाकिस्तान के चौथी मरतबा वजीर आजम भी बन जाते हैं। वंडरफुल, तालियां। लेकिन तारीख के नुक्ता नजर से सोचो, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ झूठा और खाइन करार देकर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहल करार दिया गया था। वो तो विंडिकेट नहीं होंगे ना वो। माय गॉड, आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये बात खुदा का वास्ता, मैं मियाँ साहब पे तनकीद, मैं तुम्हें पहले कह रहा हूं कि उनके साथ जुल्म हुआ था, इस जुल्म का इजाला नहीं होगा। तारीख उन्हें याद रखेगी कि यार पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने वो जो मुताला है, ये कोई सेंस ही नहीं बन रही ना। मैंने ये सामने कैमरे पे जाना है, तुसी मैंने कहंदे यार 3 कैमरे लांग के फिर उठे जा। ओ भाई, आई हैव अ वे टू गो स्ट्रेट टू द टारगेट। और एक चीज होती है हिस्ट्री। मिसाल के तौर पर अब मैं ऐसे, मेरी बदकिस्मती है, मैं एक हवाला देने से बदकिस्मती नहीं,
सुनो, 51 उम्र थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उन्होंने कहा मैं तारीख में बुज़दिल साबित नहीं होना चाहता, लाना जे फांसी लाओ। अंडरस्टैंड? मियाँ साहब चौथी मरतबा वजीर आज़म तो बन जाएंगे, लेकिन मैं उन पे जब भी वो गलत बात करेंगे मैं क्रिटिसाइज करूंगा। जब मैं ये महसूस करूंगा कि इस वक्त उनकी पार्टी का गवर्नमेंट में बुरा हाल है, मैं करूंगा, मैं जिक्र करूंगा, कोई नहीं घबराऊंगा। लेकिन साथ ही मैं ये कहूंगा कि ये आज का जो फैसला है वो उन्हें तारीख में, उनका तो असली ये था कि उनकी अपील हो सकती कि यार मेरे साथ पनामा के हवाले से जुल्म हुआ है, अपील का ऑप्शन नहीं था ना यार। अरे भाई तो लेकिन तारीख तो वही मुंजमद होगी ना, जामिद रह गई। तो हिस्ट्री की करेक्शन सियासत है, ये कोई मैदान जंग नहीं है कि उन्होंने को बहादुरी के तमगे जोड़ने के अपने आप को ठीक करें। भाई अब ठीक है ना, आगे बढ़ने का वक्त है। आगे नहीं बढ़ना चाहता जब तक, इसका मतलब ये कि आज तू मैं ना अपना कुर्चुन कर दो, उसके बाद 2 साल गुजरे, चले जी आगे बढ़े। ये नहीं, जब तक ये तय नहीं होगा कि आप लोगों के मुकद्दरों के साथ, लोगों की किस्मत के साथ, लोगों की इज्जत और ताखीर के साथ सिर्फ इस वजह से नहीं खेलेंगे कि इस वक्त आपके पास कुव्वत और इक़्तिदार है, तो फिर ये सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। जिनके पास कुव्वत और इक़्तिदार होगा और रगड़ते रहेंगे आईन और कानून से बालातर होकर कि आज उसको अदनान की कई बात पसंद नहीं आई, खुद ये है। पता नहीं ये कुंडी कौन खोलेगा, क्योंकि नुसरत साहब जो रास्ता बता रहे हैं उसके लिए कुर्बानी की जरूरत है, और अनफॉर्चुनेटली नुसरत साहब आपको दुख होगा कि कोई भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं। ब्रेक ले लो यार। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अब हम बात, भाईजान एक मिनट देखिए, आज मैंने कितने इज्जत और एहतराम से फर्मा बरदार बच्चों की तरह आपको दोनों मौज़ूआत का इंट्रो बनाने दिया, जिसमें पहले में सादा ज़बान के नाम पर आपने और उसको पेचीदा किया तो इब्न इंशा पढ़ाओ ना, मैं इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देता यार इब्न इंशा बेचारों की तौहीन ना किया करो। वो मरहूम मेरे कभी आप हामिद मीर साहब के साथ खड़े रहते हैं, कभी इब्न इंशा। अरे कहाँ, हामिद तो मेरे छोटे भाइयों की तरह है, इब्न इंशा वाज अ लेजेंड भाई, और बड़े काइंड थे वो भी मेरे साथ, वो तो मेरे बुजुर्गों में से थे। ऐसी क्या बात कर रहे हो। खैर एनीवे, मैं आज तुम्हें एक थोड़ी सी हैरान कुन चीज दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, जो हमारे बहुत सारे देखने वाले पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत हैरान कुन होगी। मैं आपको यहूदियों के ऐसे एहतजाज दिखाना चाहता हूँ जो फिलिस्तीनियों की हमायत में हो रहे हैं। आपको एतबार नहीं आया? नहीं। ये देख लें, चलिए दिखाएं। भाई साहब ये दिखाइए। दिखाया साहब, ये कौन लोग थे? और ये मुझे लगा और बाय द वे ये इजराइल भी कोई ऐसा वैसा इजराइल नहीं, यरूशलेम, माय गॉड। यरूशलेम। और ये जूश हैं? जी ये यहूदी है जी। ये मतलब समझा नहीं। आपको याद आया, चूंकि आप एक तो तारीख के भी बहुत ज़्यादा तालिब इल्म में, मैंने पीर के दिन आपकी खिदमत में डरते डरते कुछ अर्ज करने की कोशिश की थी, वो भी सुन लें तो शायद आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। सुनाए असद साहब। इजराइल में हर शहरी पर यह फर्ज है कि वो 2 से 3 साल फौज में सर्व करे, लाजमी फौजी सर्विस है। अच्छा, लेकिन एक फिरका ऐसा है अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज का, जिनके यहाँ फौज में शमूलियत हराम है। उनका ये है, वो जो सर पे जिनके टोपी होती है और हर वक्त यूं नहीं करते। हाँ। ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो है, ये लोग इनके यहाँ ये कहते हैं कि हम सिर्फ इसलिए पैदा हुए हैं कि हम मुसलसल यानी तुरैत को पढ़ें और उसका जो यानी पैगाम है मतलब उसको वो समझें। शदीद रिलीजियस हैं। टोटल ये फौज में नहीं जाते हैं। अब उनके साथ मिलके तो फौज वालों ने कहा कि अगर तुम ऐसी जमातों के साथ मिलके हमारी सिविल लिबर्टीज और सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल में कर रहे हो, तो आइंदा जब जंग होगी तो हम वो जो रिजर्व अब आए हैं ना, हम तुम्हें सर्व नहीं करेंगे अगर ये तुम लॉ बनाओगे। तो ये क्या बदमाशी हुई कि एक ऐसा फिरका जो खुद फौज में जाता नहीं है, ना इतने टैक्स देता है, और हम जो टैक्स देते हैं और फौजी तरबियत से भी गुजरते हैं, और सुभान अल्लाह हमारे हकूक जो है वो ये खोए, तो ये कहां के बेवतन हो गए। तो ये एक बड़ा फड्डा चल रहा था। यार आप तो बड़े अच्छे रिसर्चर हैं, आपने तो क्या मतलब
بس وہ میں نے 6 MPhil نہیں کیے, وہ ایک ہی بیچارے نے MA کیا ہے, وہ بھی نہیں کیسے ٹوٹا پجا. دیکھو یہ لوگ میٹر کتنا کرتے ہیں سر, یہ ابھی آج کا جو اسرائیل ہے اس میں ان کی آبادی اس وقت 16% ہو چکی ہے, اور یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے, کیونکہ اللہ کے نیک بندے یہ لوگ خاندانی منصوبہ بندی پہ اعتبار نہیں رکھتے. وہ یہ ان کے لیے حرام ہے. اچھا, ان کے لیے خاندانی منصوبہ بندی حرام ہے. سمجھ گئے, ٹھیک ہے, تو رونق لگی ہوئی ہے. انفلوئنشل ہیں اسرائیل کے اندر بھی سر ووٹر تو پھر ہو گئے نا, پھر زیادہ سے زیادہ. اب اس وقت جو دوسری بڑی جماعت ہے مخلوط حکومت میں, اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں. ان لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ ان لوگوں کا کہنا ہے جی کہ یہ ہم تو آرتھوڈاکس, ہم اصلی یہودی ہیں. یعنی جیسے وہ ہے نا ہمارے ہاں سلفی, کہ اصل مسلمان تو ہم ہیں, آپ لوگ تو ایسے ہی. سمجھ گئے, ٹھیک ہے. سمجھ بات, یہ وہ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انسان, فانی انسان اس قابل ہی نہیں کہ اسرائیل کو دوبارہ آباد کر سکے. ارض اسرائیل جو ہے وہ جب مسیحا اترے گا تو اس وقت اچھا, یہ بلیو رکھتے ہیں اس بات کا, وہ کرے گا, انسان نہیں کریں گے. تو نے کہا یہ زائنسٹ, یہ تو سیاستدان تھے, یہ کم بخت مارے فانی انسان. ہاں یہ ہے کہ ہم جہاں بھی رہ رہے ہوں, ہم امریکہ, مطلب اب ایک گروہ شاید تو نہیں ہے, ایک بہت بڑا نیو یارک میں ان کی بہت بڑی تعداد ہے الٹرا آرتھوڈاکس کی, بہت بڑی. برطانیہ میں بھی, برطانیہ میں خاص طور پر اگر تم نارتھ ویسٹ میں جاؤ نا تو بہت ان کی تعداد ہے. فنسبری باغ سے یہ جو اٹھا یہ جن کے ہیٹ ہوتے ہیں اور بال یہاں سے گھنگری والے, یہ کاکلے. یہ بتائیں کہ یہ جو کر رہے تھے پروٹیسٹ, جو ویڈیو آپ نے دکھائی, اس میں انہوں نے جھنڈا تو فلسطین کا اٹھایا ہوں. جی, وہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطین, یہ کہتے ہیں کہ ہماری انسان دوستی ہے, یہ انسان ہے, ان پہ آپ کیوں ان کو مار رہے ہیں, اور اسٹیٹ کے نام پہ کیوں مار رہے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے یہ کوئی مذہبی اسٹیٹ نہیں ہے, یہ صہیونیت کے خلاف ہے. لیکن یہ یہودی شاید صہیونیوں سے بھی بڑھ کر ہیں 2 قدم. بھائی یہ 24 گھنٹے جو کہ یہ کرتے ہیں, اور ان کے 2 بڑے, ایک تو ہیسیڈک کہتے ہیں, ہاستک ان کو کہہ لو اردو میں, ایک ہے ہرڈیم. ٹھیک ہے, ان کا اوریجن جو ہے نا وہ ویسے یہ زیادہ تر یہ والے جو تم دیکھ رہے ہو احتجاج کر رہے ہیں, جو زیادہ یہ لوگ اتفاق سے ان کا جو سینٹر تھا جہاں سے یہ ابھرے ہیں وہ یوکرین کے ویسٹ میں. تمہیں یہ بات پتا ہے اس وقت جو یوکرین کا صدر جو ہے وہ یہودی ہے, زیلنسکی. ہاں, مجھے یہ بتائیں, یہ جو ابھی یوکرین کا منتخب صدر ہے وہ یہودی ہے, کامیڈین ایکٹر ایز ویل, اور وہ اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے. یہ بھی آپ کی اطلاع ہے, لیکن وہ پریکٹسنگ نہیں ہے کہ وہ کتانا نہیں ہے. فرقہ ان کا اس کا یہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ لوگ یہ کہتے ہیں 1 منٹ کہ ہم لوگوں کو تو صرف یہ کرنا چاہیے کہ ہم دن رات عبادت کر کے تو مسیح کی آمد کا انتظار کریں. مسیح موعود, بالکل, جس نے ان کا جو لیٹ سے, ہم اپنی سادہ زبان کے حوالے سے, جیسے ہم امام مہدی کا جیسے ہمارے ہاں ایک تصور ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ ناظرین, اور اس دعا کے ساتھ کہ فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم رکے, ان کی زندگی میں بھی سکون آئے. دعا تو کر ہی سکتے ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.